الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 152 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ اس پر کل بھی تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی۔ فاذکرونی ہر لمحے مجھے یاد رکھو، مسجد، بازار، دکان، گھر، شادی، غمی، رات، دن، تنگی، خوشحالی، فاذکرونی مجھے یاد رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری حیثیت اولاد آدم کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات کا مالک، حقیقی شہنشاہ، وہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اللہ یاد رکھے، اور جسے اللہ یاد رکھے اسے دنیا کی کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی، اس کے کام پھنس سکتے ہیں، اس پر کوئی مصیبتیں اور آفتیں اللہ نے جو یاد رکھا ہوا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دل کیسا ہے، نفس کیسا ہے؟ دنیا کی ہر تشبیہ سے پاک۔ بس جتنا خبر دے دی کہ اللہ کا نفس۔ اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، چند افراد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں درس قرآن کی کلاس ہے، درس حدیث کی کلاس ہے، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، تو 3 آدمی جماعت ہوتے ہیں، یاد رکھیے 3 آدمی جماعت۔ جو 3 آدمی بھی یاد کرتا ہے، سفر میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اب وہ پوری جماعت سن رہی ہے اس درس کو، اس نصیحت کو، اس وعد کو، تو یہ تو انسانوں کے اندر جو جن کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک اور میں کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، پھر جبریل امین سارے فرشتوں سے کہتے ہیں رب محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس بندے کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ والی کہ میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث 7405۔ فرمایا واشکروا لی اور میرا شکر کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے اس بادشاہ کی۔
اس نے مجھے صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، اولاد سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے، فہم سے نوازا ہے، اور عمل سے بھی، عمل سے بھی کہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، اللہ نے گھر میں بیٹا دے دیا، اب شکر کیسے کریں؟ مسجد میں جا کر نفل ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، شکر ادا کریں، اللہ نے کوئی انعام دیا ہے، بیٹی نے قرآن مقدس حفظ کر لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے گھر گئے اور بیٹا گھر پر نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی بیوی سے پوچھا کیسے ہو؟ کہنے لگی بڑی تنگی ہے۔ اب اللہ کا شکر نہیں تھا، بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آئے گا نا، اسے کہہ دینا اپنی دہلیز تبدیل کر دے۔ بیٹا آیا اور پیغام ملا، آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ چکر لگا، غیر ذی زرع، اس وادی میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بیوی سے پوچھا، دوسری کر لی، کیسی ہو؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کہنے لگے اچھا تمہارا خامد ہے، اسے کہنا اس دہلیز کو پکا رکھ، اس دہلیز کو پکا رکھ۔ یہ ہے وشکرول۔ ہائے تنگی، مصیبت، گزارا نہیں ہو رہا، مصیبت، لوگوں کے گھروں میں یہ کچھ ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرو، اور اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ یہ کچرے میں سے اٹھا کر بھوکے لڑکے روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تمہیں گھر بیٹھے دے رہا ہے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور عمل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے۔ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، سورۃ سبا 13 نمبر آیت۔ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، تو وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ نے بنائی دی ہے نا، اسی کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں، ساری زندگی گزر جائے سجدے میں تو شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نعمت لے لیجیے، جو بہرا ہے نا، جو گونگا ہے، جو بلائنڈ مین، جو معذور ہے، اس سے پوچھو اس نعمت کی قدر و قیمت۔ آنکھیں والوں کو کیا پتہ کتنی بڑی نعمت ہے، نابینا سے پوچھ کر دیکھو، جو جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، گر جاتا ہے، نظر نہیں آتا، سبحان اللہ۔ تو وشکروا لی، میرا شکر کرو، ہر حال میں شکر کرو، جو مل گیا ہے اس پر شکر ادا کرو، ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، زبان سے ہو یا عمل سے، زبان سے ہو یا عمل سے۔ اب زبان سے کیسے؟ زبان سے تو الحمدللہ، اور بچوں کا نام پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، محمد بخش۔ غیر اللہ کو اللہ کے اختیارات ان کو دے دینا کہ یہ نبی نے دیا بچہ، زبان سے الحمدللہ اور عمل سے سود کھا رہا ہے، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، رشوت سے مکان بنا کر اس پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر۔
یہ بدترین صورتیں ہیں۔ فرمایا ولا تکفرون، یہ ناشکری نہ کرو، اولاد کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھو، کوئی بزرگ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو شکر اور ذکر یہ دونوں بڑی اہم چیزیں، ہر لمحے اللہ کی یاد اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، کم کر لیں۔ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اس نے مجھے امام الانبیاء بنایا۔ دیکھ شکر ادا کرنا عملاً کیسے ہے؟ سجدے میں پڑھیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ذکر، پھر شکر، اور اب صبر، تین چیزیں، ذکر اور شکر، پھر صبر اور نماز۔ نماز شریعت پر عمل کرنے سے جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو طعن و تشنیع، اس پر صبر۔ اگر تو بھی وہابی ہو گیا، تو نے بھی مکھیاں مارنی شروع کر دیا، رفع الیدین کا مذاق، تو نے بھی ستن اوپر کر لی ہے، مذاق۔ اب مذاق میں کیا، وہ تو تضحیق کر رہے ہیں، مسلم کیا کریں؟ صبر، صبر، نیکی پر صبر۔ یہ نہیں کہ کسی نے داڑھی پر کوئی فکرہ کہا ملا، اب بکرا، پتہ نہیں کیا کیا گندے نام رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو میں جا کے داڑھی شیو کروا دوں؟ صبر، صبر۔ ان مصیبتوں اور پریشانیوں اور بد زبانیوں پر صبر کرے گا، اجر پائے گا۔ اور اس کے ساتھ نماز کا بڑا گہرا تعلق، بالصبر والصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے۔ جو چیز اس کو حاصل نہیں، جو چیز اس کو ملتی نہیں ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اور جو چیز مل جاتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم 2999۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کا۔ جو چیز نہیں ملی اس پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا یا اللہ اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا، اور مل جائے خوشی پہنچے تو سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بڑی خوبصورت دونوں آیتیں، کہا مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں، میں تمہارا بڑا خیال رکھوں گا، شکر کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ جب لوگ اور اور علاقہ اور برادری تنگ کر کے شکنجہ کس دے، اللہ اکبر کہہ کر صبر کا دامن تھام کر نماز میں کھڑا ہو جانا۔ کیوں؟ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، بے صبری کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں۔ بے صبری انسان کو برباد کر دیتی، بے صبرہ آدمی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، بے صبرہ ہے نا، بے صبرہ ہے، صبر ہی نہیں آ رہا اس کو۔ ان اللہ مع الصابرین، جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے کیا غم۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ۔ دیکھو سبحان اللہ، صحیح بخاری 3615۔ مقصد یہ کہ صبر کرو تاکہ تمہیں اللہ کا ساتھ میسر آ جائے۔ مدد کس سے طلب کرو؟ صبر اور نماز سے۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے
رب سے مانگو گے رب تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ اب جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے امت کی اکثریت کو تو پھر بھاگتے ہوئے دربار پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں بابا بس مر گیا ہوں، خاندان تباہ ہو گیا، جلدی کر کوئی دے۔ اور جو زندہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نذرانے دے کر اور وہاں سے تعویذیں خرید کر اور گھر میں آ کر وہ سارا ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مردہ نہ کہو، بل احیان، وہ زندہ ہے، اس لیے شہید زندہ ہے۔ اب پہلا عقلی سوال یہ ہے شہید ہوتا کب ہے؟ یہ شہید کے بارے میں آتے شہید ہوتا کب ہے، بنتا کب ہے؟ جب اس کی جان نکل جائے، ڈیڈ ہو جائے، مر جائے، قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں، روح اس کے جسم میں نہ رہے تو پھر وہ شہید ہوتا ہے۔ پھر زندہ کیسے؟ پھر زندہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سورۃ آل عمران دیکھیے، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں 100 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس، عند ربہم یرزقون، روزیاں دی جاتی ہیں، روزیاں، رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہداء کی یہ زندگی حقیقی یا مجازی؟ یقیناً حقیقی، لیکن اس کا شعور دنیا والوں کو نہیں، دنیا والوں کو نہیں۔ بعض کہتے ہیں، اب دیکھیے مفسرین، کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، وہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں میسر آتی ہیں، اور ایک حدیث بھی آتی ہے تیسرا نمبر کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اصل بات یہ کہاں ہے؟ عند ربی، سبز پرندوں میں ان کی روحیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ مزے سے جنت میں چگتی پھرتی ہیں۔ اس قبر کے اندر زندہ ہے، زندہ ہے تو باہر نکالو اس کو، یہاں تو ڈیڈ باڈی رکھی ہے۔ ایک اعداد ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں وہ بندہ قتل ہوا ہے، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، ہمیں دنیاوی زندگی کا شعور ہے، برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، تو یہاں زندگی وہ برزخی ہے، دنیاوی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اور شہداء کے بارے میں تو بڑی بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ میں قبر پر گیا تو شہید نکل کر باہر چلا گیا، پھر میں ہٹا وہاں سے، پھر وہ اندر داخل ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ زندہ ہیں مگر اس زندگی کو تم نہیں سمجھتے۔ معلوم یہ ہوا زندگی دنیاوی زندگی نہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت ثابت ہے مرنے کے بعد برزخ میں، قبر میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ سورۃ مومن۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب۔ اب یہ جو
فرعونیوں کو صبح شام آگ پر لایا جاتا ہے، یہ قیامت سے پہلے کا ہے۔ اور قیامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی زندگی، قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب کی طرف ہانکا جائے گا۔ ہمیں تو ویسے بظاہر قبر میں مردہ بڑے آرام سے نظر آتا ہے پڑا ہوا، اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے نا۔ عذاب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالی ہر عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص پھنس گیا، رو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پیچھے اس کے چیتے اور شیر اور کتے لگے ہوئے ہیں اور او مصیبت میں، لیکن ہمارے سامنے تو بڑا پرسکون انداز میں وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو کہتا ہے اوہو بڑا گندا خواب دیکھا ہے، بڑا گندا خواب دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے برزخی زندگی، یہ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہیں، برزخی زندگی ہمیں شعور نہیں، ہمیں شعور ہے دنیاوی زندگی۔ دیکھیے سورۃ نوح، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا، نہ پایا۔ یہ ہے برزخی زندگی۔ دیکھیے سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 27۔ سبحان اللہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ ہے برزخی زندگی، تو جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، صحیح بخاری۔ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا۔ یہ ہے برزخی زندگی، جہاں پر یہ شہداء ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کے بارے میں کہا گیا۔ پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ کھلی کر دی جاتی ہے، قیامت تک اس قبر کو نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے، صحیح مسلم۔ اور اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا پیغمبر کون؟ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ برزخی زندگی۔ مومن کی روح برزخی زندگی میں راحت میں، اور کافر کی روح عذاب میں۔ احادیث میں قبر ہی میں اس کا جنت کا یا دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی انبیاء کو سب سے کامل
حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے انہیں کہا گیا احیاء، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو بیچارہ قتل ہو گیا، دنیا کی ساری نعمتیں اس سے چھن گئی، نہیں، اس چیز کو چھپانے کے لیے کوئی یہ نہ کہے، اسے منع کیا تھا مت جہاد پہ جانا، دیکھو مارا گیا، قتل ہو گیا، مروا دیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ساری زندگی کی نعمتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، سبحان اللہ، بل احیاء۔ ایک اور مقام پر تو عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ شہید سے پوچھا جاتا ہے، شہید سے پوچھا جاتا ہے، بتاؤ بھائی کچھ چاہیے، بار بار سوال اور بار بار، آخر وہ کہتا ہے یا اللہ زندہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے تیرے راستے میں، بس ایسے ہی، یہ لذت کہیں اور نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اہل شرک کا عقیدہ ہے کہ ہر قبر والا زندہ ہے اور شہید خاص طور پہ زندہ ہے، غازی شہید کی قبر سے سب کچھ ملتا ہے اور فلاں بابا شہید کی قبر سے اولاد ملتی ہے، صحت ملتی ہے، قتل ہونے کے بعد، مرنے کے بعد اسے اعزازاً شہید کہا گیا، اور زندہ وہ اللہ کے ہاں نہ وہ اس قبر میں سنتا ہے، نہ اس قبر میں وہ زندہ ہے، نہ قبر کے اندر سے جواب دیتا ہے، نہ باہر کھڑے ہوئے کہ وہ شہید اندر کوئی سوال سنتا ہے، التجا سنتا۔ یہ تو قرآن کے خلاف، قبر والے کو کوئی نہیں سنا سکتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی سے بڑا بھی کوئی ہے انسانوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آپ بھی نہیں کر سکتے یہ کام کہ آپ کھڑے ہوں اور قبر کے اندر والا آپ کی بات سن سکے، ناممکن۔ وما انت بمسمع ما انت بمسمع من فی القبور۔ تو لوگوں کے ہاں جو یہ شہداء زندہ ہیں اور اولاد دیتے ہیں اور آتے ہیں اور جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، انہیں کسی قسم کا کوئی شعور نہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہوئے، اور اندر والوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ اسے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے، سو جا بس آرام کر کے، اب جب نفخ پھونکا جائے گا، پھر جب حشر کی طرف دوڑو گے، پھر تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخری بات آج کے لیکچر کی، ہمارے مربی اور ہمارے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپور رحمہ اللہ نے، کسی نے آ کر سوال کیا، آپ سب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا پوچھو۔ تو کہا کیا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اور یہ کتنا بڑا سوال ہے لوگوں کے ہاں، پوری امت میں سے اکثریت گمراہ ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ آپ سے پوچھا کیا مردہ سنتا ہے؟ فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جاؤ قبرستان میں سامنے جا کر السلام علیکم کہو، سنے گا تو جواب دے دے گا۔ لاش پڑی ہوئی ہے سامنے تو ابا جی کو کہو السلام علیکم ابا جی، سن رہے ابا جی؟ کچھ بھی نہیں سنتا۔ تو عقلی دلیل، اور قرآن کہتا ہے قبر والوں کو کوئی نہیں سنا سکتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون اوپر آیا، کوئی، انہیں یہی نہیں پتہ کب قیامت قائم ہوگی، کب ہم قبروں سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔